اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ و اہل بیتہ و بارک وسلم نحمدہ و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المقین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المکرمین المخلصین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ہے جس نے ہمیں دین اسلام اور غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف یاب کیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، ادب سے، اسوہ حسنہ سے، سنت طیبہ سے، اسوہ کامل سے، اخلاق عالیہ سے، اخلاق کریمانہ سے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف یاب کیا۔ آج کی نشست میں ہمارا موضوع ہوگا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامات۔ اس حوالہ سے میں نے قرآن مجید میں سے 21واں پارہ سورہ الاحزاب، یہ 33واں سورہ ہے حسن ترتیب میں، اس کی آیت نمبر 6 کے ابتدائی ایمان افروز مبارک کلمات عالیہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب اور حقدار ہے۔ محبت کے حوالہ سے اگر ہم قرآن مجید کا، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، محدثین، ائمہ، اسلاف، اولیاء و صالحین، مقرب، چنیدہ، منزہ لوگوں کی کتب کا مطالعہ کریں تو انہوں نے محبت کی مختلف علامات کا ذکر کیا کہ محبت کی تقریباً 15 ایسی علامات ہیں جن سے انسان کو یہ خبر ملتی ہے کہ اسے محبوب سے اگر محبت ہے تو اس کی مختلف علامات کا ذکر ملتا ہے۔ ان میں اگر ہم دیکھیں تو کئی علامات کا تذکرہ ملتا ہے۔ آج کی نشست میں ہم فقط ایک علامت کا ذکر کریں گے اور وہ ہے ادب اور تعظیم، کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی حد سے بڑھ کر تعظیم کرتا ہے۔ بس محبت اور ادب میں فرق یہ ہے، اگر انسان حد کے اندر کسی کا ادب کرے تو یہ محبت ہے، اور اگر حد سے بڑھ کر
کمال درجے پر جا کر کسی کی تعظیم کرے، تعزیر کرے، توقیر کرے، احترام کرے تو اسے تعظیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے حد سے بڑھ کر تعظیم کا حکم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ذکر کیا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تم حد سے بڑھ کر تعظیم کرو، احترام کرو۔ اور صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں تھیں جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حد سے بڑھ کر ادب، احترام، تعظیم اور توقیر کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری کتاب الایمان پہلی جلد اور حدیث نمبر 15 ذکر کرنے لگا ہوں۔ اسی طرح صحیح مسلم کتاب الایمان پہلی جلد 44 نمبر حدیث۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوسری حدیث روایت کی جس کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں کتاب الایمان پہلی جلد 44 نمبر حدیث میں ذکر کیا۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عبد مؤمن حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین۔ فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک من والدہ اپنے والدین سے بڑھ کر، وولدہ اور اپنی اولاد سے بڑھ کر، والناس اجمعین اور تمام انسانوں سے بڑھ کر، وفی روایت قال صلی اللہ علیہ وسلم من اہلہ اور اپنے اہل و عیال بیوی بچوں سے بڑھ کر، ومالہ اپنے مال سے بڑھ کر، جب تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، پیار نہ کرے، عشق نہ کرے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو جتنے محبتوں کے سلسلے ہیں فرمایا وہ تمام جو جائز سلسلے ہیں ان میں سب محبتیں، والدین کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، مال و دولت کی محبت، تجارت کی محبت، کھیتی باڑی کی محبت، گھر بار کی محبت، سونا چاندی کی محبت، تمام محبتوں سے بڑھ کر جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کمال درجے پر جا کر، عروج پر جا کر، منتہائی کمال پر جا کر جب تک آپ سے محبت نہ کی جائے اسے صاحب ایمان قرار نہیں دیا۔ تو مؤمن وہ ہے، اللہ رب العزت نے جتنے محبتوں کے سلسلے بنائے ہیں جو ان میں سے سب سے بڑھ کر اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، انس رکھتا ہے، چاہت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، اسے فرمایا یہ مومن ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق کس درجے پر ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ باقی محبتیں بالا تر ہوں اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیریں ہوں، نیچے رہ گئی ہو۔ اگر تو ایسا ہے تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور اگر ساری محبتیں ماتحت ہیں، ساری محبتیں ماتحت ہیں، نیچے ہیں، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اور اللہ کی محبت تمام محبتوں کی سرخیل، شہنشاہ، بادشاہ ہے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مؤمن ہیں، ہم ایمان کی دولت کی معراج پا چکے۔ تو فرمایا مومن وہ ہے جو سب انسانوں سے بڑھ کر، پوری دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح بخاری کتاب الاحکام کے اندر حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انا والنبی خارجان من المسجد، کہ میں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے، ایک صحابی نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا قیامت کب آئے گی؟ اس نے قیامت کے بارے میں سوال کیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اعددت لها، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ روز حشر، قیامت، اس کی کیا تیاری کی ہے؟ فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ، وہ آدمی تھوڑی دیر تک خاموش رہا، ثم قال، پھر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعددت لها کبیر صیام ولا صلاة ولا صدقۃ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو میرے دامن میں زیادہ روزے ہیں، نہ نمازیں ہیں، نہ صدقہ و خیرات ہے، کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے عمل کرتا ہوں مگر بھروسہ اعمال پر نہیں، نہ میرے دامن میں نمازوں کی بہتات، کثرت، بہت زیادہ روزے، بہت زیادہ خرچ، انفاق، ایثار، یہ اعمال میرے دامن میں بہت زیادہ نہیں ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پھر صحابی تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے جو پوچھ رہے ہو، کب آئے گی؟ اس صحابی کا جواب سماعت کیجئے، اس نے عرض کیا، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تیاری یہ ہے، میں خدا اور خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہوں۔ قال، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت مع من احببتا، تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اسی کے ساتھ ہوگا، تیرا حشر، تیرا نشر، تیرا اٹھنا اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ تو معنی یہ، اگر تو کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے پھر تیری سنگت میرے ساتھ ہوگی۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کتاب المناقب پڑھیے، آپ فرماتے ہیں کسی چیز نے اتنی فرحت، خوشی نہ دی جتنی اس روز سن کر مجھے یہ خوشی نصیب ہوئی کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھے گا، جو جس سے پیار کرتا ہے وہ اس کے ساتھ اس کا اٹھنا ہوگا۔ اور حضرت انس کہتے ہیں، قال انس فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر وارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم وان لم اہل بمثل اعمالہم۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، اور فرماتے ہیں وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي، اس محبت کی وجہ سے
میں یقین رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ وَإِن لَّمْ أَعْمَلُ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میرے عمل اس قابل نہیں، میرے عمل اس لائق نہیں، میرے عمل ان جیسے نہیں، مگر خوشی اس بات کی ہے کہ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا اٹھنا ہوگا۔ اور شکر ہے کہ میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرتا ہوں۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح بخاری کتاب الایمان کے اندر حدیث موجود ہے، فاروق اعظم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، میرے آقا نے فرمایا اے عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَنْتَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، مگر اپنی جان سے بڑھ کر نہیں۔ اس جسم کے اندر جو جان ہے وہ عزیز تر ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، کوئی بندہ اس وقت تک مؤمن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہ کرے، اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے۔ فقال له عمر فإنه الآن واللہ لأنت احب الی من نفسی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر، جب یہ سنا کہ جان سے بڑھ کر محبت کرنا اس کو ایمان قرار دیا گیا، اپنی جان سے بڑھ کر، جسم سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، دولت سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، کاروبار سے بڑھ کر، تجارت سے بڑھ کر، کھیتی باڑی سے بڑھ کر، ان سب سے جو کچھ دنیا میں ہے، اشیاء ہیں، نعمتیں ہیں، ان میں جو کچھ ہے سب سے بڑھ کر تو جان ہی ہے نا۔ اب فرمایا کہ کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آقا مجھے آج خبر ہوئی کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اگر تو درجہ ایمان اور درجہ مومن اور ایمان کامل یہ ہے کہ اپنی جانوں سے بڑھ کر کملی والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ تو عرض کیا میرے آقا خدا کی قسم اب میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے عشق کرتا ہوں، آپ سے پیار کرتا ہوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر مبارک ہو اب تیرا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ وہ خوش نصیب فاروق اعظم جنہیں ایمان کی تکمیل کے لیے وہ ہستی شہادت دے رہی ہے، وہ ہستی گواہی دے رہی ہے، وہ ہستی مبارکباد دے رہی ہے، جن کا نام سرور کونین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو گویا محبت کی علامات میں پہلی علامت یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرے اس کا حد سے بڑھ کر احترام کرے، تعظیم کرے، ادب کرے، توقیر کرے، تعزیر کرے۔ اور یہ سارے الفاظ، یہ ساری شانیں، یہ سارے رتبے اللہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی ہیں کہ آپ کی ذات گرامی سے حد سے بڑھ کر احترام کرو، ادب کرو، تعظیم کرو۔ تو اگر آج یہ کہا جائے کہ تعظیم کا کہیں ذکر نہیں، اسے چاہیے وہ قرآن و سنت کا مطالعہ کرے۔ دین آداب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور ہے، بھرپور ہے، لبریز ہے۔
وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب تھی، قربت نصیب تھی، خوش نصیب تھے، جنہوں نے وہ زمانہ پایا جو آپ کا عہد زریں ٹھہرا، جنہوں نے وہ مجلس پائی جس مجلس کے باعث انہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف نصیب ہوا، جنہوں نے اس اسوہ کامل اور حسن رسول اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف ملا، وہ خوش نصیب تھے، وہ ایمان میں اعلیٰ ٹھہرے، عقیدہ میں اعلیٰ ٹھہرے، عمل میں اعلیٰ ٹھہرے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایمان لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر تمہیں ہدایت دی جائے گی۔